إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار رواه الطبرانی و ابن حبان۔ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے کہ آج ہم مدرسے کے سالانہ جلسے کو بحسن و خوبی اہتمام کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکیم میں یہ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے اسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کائنات کی یہ واحد کتاب ہے جو اپنی ابتدا سے لے کر آج 1450 سال کے بعد بھی جیسی نازل ہوئی ویسی ہی اس زبان کے اندر اسی ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے۔ کائنات کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی دین کے پاس ایسی کتاب نہیں، چاہے عہد نامہ قدیم ہو، چاہے عہد نامہ جدید ہو، ویدے ہو، پران ہو، اپنچد ہو، اوستا اور گاتا ہو، تری پٹیکا ہو، کسی مذہب کی کتاب ہو، یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جس کے پاس ایسی کتاب ہے۔ یہ اپنے نہیں، پرائے بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک حرف نہیں بدلا، جیسی مالک نے اتاری تھی ویسی محفوظ ہے۔ مالک نے یہ اس کتاب کی ایک آیت اس کے متعلق فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ کتاب کو مالک نکرہ لے کر آیا ہے، التنکیر للتفخیم، عزت کے لیے، تکریم کے لیے کہا یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ہم کا صیغہ کام کی عظیم الشان ہونے کی دلیل ہے، فرمایا اس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو سمجھنا مالک کی رحمتوں کو دعوت دینا ہے، اور اس پر عمل کرنا انسان کی نجات کے لیے لازمی حصہ ہے۔ فرمایا برکت والی کتاب ہے، فَاتَّبِعُوا تم اس کی پیروی کرو، اس کتاب کے پیچھے چلنے لگو، اس کی رہنمائی میں اپنے صبح و شام
دن اور رات لگا دو، واتقوا ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش ہو، تم رحمتوں کے مستحق بن جاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دو مشہور و معروف صحابی، ایک عبداللہ بن مسعود اور دوسرے جابر رضی اللہ عنہ، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافعٌ، یہ قرآن سفارش کرنے والا ہے، اور صرف سفارش کرنے والا نہیں، مشفعٌ، یہ ایسی سفارش کرنے والا ہے کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ بہت سے ایسے ہیں کسی کے متعلق سفارش کرتے ہیں، سفارش رد ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، اس کی سفارش کو کوئی رد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ رمضان کے متعلق آتا ہے نا کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، وہاں یہ بھی ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا کہ مالک ان لوگوں نے رات کی تنہائیوں میں قیام اللیل کے اندر راتوں کی نیندوں کو تج دے کر دن کو روزہ رکھا، تھکن تاپ مشکل ان کے حصے میں آئی، اب رات آرام کے لیے تھی، انہوں نے رات کی تاریکیوں میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو تراویح کی محفلوں کے اندر سنا ہے، خود پڑھا ہے، دوسروں سے سماعت کیا ہے۔ مالک ان انسانوں کی، ان قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور قرآن کی تلاوت کو سننے والوں، اپنے ذہن و قلوب کو ان آیات ربانی سے منور کرنے والوں کے حق میں مالک ہماری سفارش قبول کر لے۔ آپ سوچیں یہ کتاب قرآن کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ سے ہم جیسے سننے اور پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے، اس سے بڑھ کر اور فضیلت ہو سکتی ہے؟ فرمایا صرف سفارش نہیں کرے گا بلکہ اس کی سفارش کو گارنٹی دے دی خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور وہ ماہل، اور یہ قرآن جھگڑے گا، بحث مباحثہ کرے گا۔ جیسے میں نے کہا، کہے گا مالک یہ میرے لیے جاگے تھے، اپنی نیندوں کو میرے لیے چھوڑ دیا تھا، جھگڑے گا قرآن، اور مصدق یہ تصدیق کرے گا اس بات کی کہ یہ میری کتاب کو مالک پڑھتے تھے، یہ قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو آگے کر لیا، رہنما بنا لیا، اپنے آگے قرآن کو رکھا اور پیچھے پیچھے یہ قرآن کے چلتا رہا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتے ہوئے جنت تک پہنچا دے گا۔ اور کوئی فضیلت چاہتے ہو کہ قرآن تمہارے آگے ہو اور تم قرآن کے اتباع کرتے ہوئے پیچھے چلتے ہوئے منزل تمہاری جنت ٹھہر جائے؟ لیکن یہ سوچ لو اگر قرآن کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اس سے صرف نظر کیا، اپنی زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے تر نہیں کیا، اپنے ذہنوں کو قرآن کی تلاوت سے جلا نہ بخشی، اپنے اعمال اور افعال کو قرآن کی روشنی میں اس کی اصلاح نہ کی، تو پھر سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ جَعْلَهُ خَلَفَهُ، اور جس نے اس قرآن کو پسے پوش ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا،
وراء ظہورہم، جیسے یہود کے متعلق آتا ہے، انہوں نے کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھیر دیا، نہیں مانتے۔ کہاں تورات، کہاں ہمارا عہد نامہ قدیم، سب کو چھوڑ دیا۔ عہد نامہ جدید اب صرف کتابوں میں رہ گیا، عملی زندگی سے خارج ہے۔ فرمایا جس نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، ساقہ الی النار، یہ قرآن ان کو جہنم کے عمیق گڑھے کے اندر گرا دے گا۔ یہ ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد کہ قرآن حکیم ہمارے بچوں کے ذہن و قلوب کے اندر اتر جائے، ہمارے بچوں کی زبانیں اس قرآن کی تلاوت سے صبح و شام تر رہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے باپوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی، ان اساتذہ کے لیے بھی جنت میں جانے کا ایک اہم اور بنیادی بہترین ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ 1995 میں امیر محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی کی زیر سرپرستی اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ بہت پیچھے وقت گزر گیا، کم و بیش 29 سال پرانی یہ بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے۔ اور جو پودا انہوں نے 1995 میں لگایا تھا، آج وہ تناور درخت بن کر یہ بچوں کی صورت میں برگ و بار لا رہا ہے۔ یہ پھل ہیں اس درخت کے، میٹھے میٹھے پھل جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے، احادیث مبارکہ کے علوم سے، اور اپنی تقاریر سے، اپنی حمد اور نعتوں اور مختلف دیگر ایونٹ سے اپنی صلاحیتوں کو آپ کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ تناور درخت ہے اور معاملہ یہیں پہ رکنے والا نہیں۔ محترم امیر صاحب اپنے رب سے ملاقات ہو گئے۔ اذا جاء اجلها، جب کسی کا وقت مقرر آ جائے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحے بھی کوئی آگے نہیں بڑھتا، نہ ایک لمحے پیچھے رہتا ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد یہ قافلہ رکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے، یہ دیا جلتا رہے گا اور اس کو جلنا چاہیے۔ یہی میرا عنوان دیا ہے کہ جو دیا جلایا تھا وہ جلائے رکھنا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس نے اس دیے کو جلانے کے لیے جو پاپڑ بیلے ہیں، جو قریبی ساتھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات، کن تکالیف، کن سعی و جہد کی منازل سے وہ گزرا ہے۔ اللہ اسے غریق رحمت کرے۔ اپنے پرائے دشمن ہو گئے، مولویوں نے فتوے لگائے، الزامات کی بارش کی، لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمع رہا۔ اس نے ان ساری چیزوں کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی رک کر نظر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے خود بارہا ان سے کہا، میں جواب دیتا ہوں انہیں، کہتے نہیں، یہ میری راہ کھوٹی کرنا چاہتے ہیں، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں توحید کا پرچار کرنے کو چھوڑ کر، سنت کے احیاء کی سعی و جہد کو چھوڑ کر ان کے جوابات دینے لگ جاؤں اور اپنی صلاحیتیں، اپنے ساتھیوں کی دولت، اپنے ساتھیوں کی جسمانی محنت اور ساری کوششوں کو اس راہ میں لگا دوں اور اپنا راستہ کھوٹا کر لوں۔ یہ کام کرنے والا نہیں، یہ کرنے دو جو کرتے ہیں، میں اس راہ سے ہٹنے والا نہیں۔ بباغِ دول، ڈنکے کی چوٹ، علل اعلان لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید ربانی کو پیش کرتا تھا۔ آج وہی لوگ
جب ان کے سامنے محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر پہنچتی ہے تو کہتے ہیں وہی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں توحید کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا، بباغے دوہل بیان کیا، ڈنکے کی چوٹ بیان کیا، لومت لائم سے بے پرواہ ہو کر بیان کیا، اور ہمارے لیے ایک بہترین راستہ، ایک مشعل راہ بن کر ہمارے راستے میں روشنی کرتا ہوا چلا گیا کہ دیکھو راستہ یہ ہے۔ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا، الزامات لگانے والوں کے الزام کی طرف صرف نظر کرنا، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا۔ تمہیں میں یہ راستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قرآن و حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ وہ ماہیے شرک و بدعت چلا گیا، لیکن ہمارے لیے راستہ متعین کر گیا ہے کہ تمہارا راستہ کتاب اور سنت ہے اور یہ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہو۔ آج بہت فتنے ہم مطالعہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، لوگ 30 سال کے بعد اس فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ریورس گیئر لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا امیر محترم دیا تھا، وہ فتنوں کے اٹھنے کے وقت ہی کہہ دیتا تھا یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اس سے بچ کر رہو۔ وہ جمہوریت کا فتنہ ہو، وہ بڑی سی بڑی اور کوئی مصیبت ہو، وہ پہلے سے کہہ دیتا تھا کہ اس راہ پہ نہیں جاؤ۔ لوگ جاتے تھے، چلتے تھے، ٹھوکریں کھاتے تھے، پھر واپس اسی راستے پہ آ جاتے تھے، کسی راستے میں ضائع ہو جاتے تھے۔ یہ ہمارے امیر محترم کا احسان ہے ہم پر، اور اللہ کا خصوصی کرم ہے اس پر کہ اس نے ایسی دور رس نگاہ اسے دے دی تھی کہ وہ جو ہے نا ہمیں پہلے سے ہوشیار کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سن 92 صدام کا مسئلہ اٹھا تھا، پوری قوم جناب جو ہے نا اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ امیر محترم راتوں کو میرے ساتھ جاگ کر کہتے تھے اس راستے پہ نہیں جانا، اس کے خلاف لٹریچر بناؤ کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، کہ ہماری توپوں کا رخ حرم کعبہ کی طرف ہو، ہماری توپوں کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہو، ہم ایسے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، جذبات کا ایک دریا ہے جو میرے سینے میں موزن ہے، لیکن وقت کی قلت ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ امیر محترم یہ راستہ دکھا کر چلے گئے، اب یہ ذمہ داری میرے ناتواں کندھے پر۔ بڑا کمزور ہوں، لیکن سب سے بڑی چیز جو مجھے تقویت بخشتی ہے کہ میں جانتا ہوں میں ایک بندہ ہوں، ایک کمزور بندہ ہوں، ناتواں بندہ ہوں، لیکن جس کا بندہ ہوں وہ بہت قوی ہے، بلکہ سب سے قوی ہے، اس سے قوی کوئی نہیں۔ اگر ہمارا راستہ صحیح ہے تو اس قوی کی معیت، اس قوی کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارا راستہ سنت نبوی ہے تو پھر سنت نبوی کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اسباب کے تحت آپ ساتھیوں کا تعلق، آپ ساتھیوں کا تعاون، آپ کی معاونت ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں کمزور ہوں، بازو بڑے کمزور ہیں، کاندھے بڑے کمزور ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، مجھے خوب علم ہے کہ میرے ساتھ جو ہیں وہ ساتھی بڑے قوت والے ہیں، بڑے مضبوط کندھے والے ہیں، بڑے مضبوط بازو والے ہیں۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھ کمزور انسان کے ساتھ اپنے مضبوط بازوؤں کو میرا بازو بن کر ساتھ دیں۔ مجھ کمزور کے سینے کے اندر بہت کمزور دل ہے، لیکن آپ اپنے مضبوط دلوں کے ساتھ مجھے تقویت بخشیں۔
اور اسی راہ پر چلتے ہوئے ہم جو ہے نا کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، یہ مجھے امید ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف کو ہم کبھی بھی اپنے اسٹیج کی زینت نہیں بناتے۔ ہم کہتے ہیں امت مسلمہ کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، لیکن کس بنیاد پر؟ توحید کو ذبح کر کے نہیں، سنت کو چھوڑ کر نہیں، ائمہ کے اوپر الزامات لگا کر نہیں، بلکہ توحید کی دعوت کو علل اعلان بیان کر کے کیا جائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جسم کے اوپر نافذ کر کے یہ اتحاد کیا جائے۔ یہ ائمہ کی عزت کو تار تار کر کے اتحاد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، روشن مثالیں تھی، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، دیگر ائمہ، یہ سارے ہمارے اسلاف تھے، عزت کے قابل تھے، اور ان کی محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اطاعت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے ہمارے لیے کامل رہنما ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے سامنے کسی بڑے سے بڑے کی اطاعت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی۔ سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو وہ میرا مذہب ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے۔ تو ہمارا راستہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی ہیر پھیر نہیں۔ ہماری دعوت بالکل لوگوں کے سامنے برہنہ اوریا کھلی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم اس کائنات میں کسی اور کو معبود ماننے کے لیے ایک لمحہ تو بڑی بات، ایک سیکنڈ بڑی بات، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی غیر نواز، کوئی ایسا کہ جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہو، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہو، جو مدبر فی الامور ہو، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، بس ایک ذات۔ باقی جتنے معبود ہیں انسانوں میں سے اگر وہ معبود ہیں، مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، عزیر علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، بعد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے سنگاسن پر لا کے بٹھا دیا۔ کوئی علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، کسی کو عبد القادر جیلانی غوث اعظم نظر آنے لگتا ہے۔ یہ سارے معبود نہیں ہیں، اپنی جگہ عزت کے قابل ہیں۔ انبیاء پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے، کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ صحابہ کی عزت اور تکریم ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن معبود ان میں سے ایک بھی نہیں، الہ ایک ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ جو ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور کی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ لازمی ہماری اطاعت کے لیے ضروری ہو، ایسی نہیں۔ ہر شخص کی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس صاحب قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ائمہ کہہ گئے تھے اگر ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، ہماری بات کو لو دیوار پر مار دو، اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات چھوڑو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ہمارے لیے حرف آخری بات صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے، سیدھی سادی دعوت ہے، اور اس دعوت میں کسی قسم کی کوئی مداہنت، کوئی کمزوری، کسی قسم کا گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو، یہ سودا ہم کرنے والے نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے محترم کمال عثمانی صاحب اکثر یہ آیت پڑھتے تھے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ یہ مشرکین چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تھوڑی سی رعایت کر لیجئے، یہ تو رعایت کے لیے تیار ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی کوئی رعایت نہیں کی، ان سے سارے معبودوں کو رد کر دیا، پہلے دن سے رد کر دیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا سے دعوت شروع کی ہے، اور 10 سال کے بعد ابو طالب جو آپ کا چچا ہے، بڑا مشفق چچا ہے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ قبیلہ قریش کے سردار آتے ہیں کہ اگر ابو طالب چلا گیا تو پھر ہمارے اور درمیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ایک ہستی ہے جو بیریئر کا کام کر سکتی ہے، پل کا کام کر سکتی ہے۔ آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اب تم جا رہے ہو، کل ہم کچھ کریں گے تو لوگ کہیں گے ابو طالب جب تک تھا تو یہ کچھ نہیں کر رہے تھے، اب ابو طالب چلا گیا تو یہ اب آپ کے خلاف کھل کھیلنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے یہی کہا، بتائیے یہ آئے ہیں تم سے بات کرنے، کوئی بات کر لو، معاہدے پر آ جاؤ، چاہتے کیا ہو؟ آپ نے فرمایا چچا ایک کلمہ ہے، مجھے دے دیں، کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ دے دیں، میری ایک بات مان لیں، مجھے ایک وچن دے دیں، میرا ایک قول تسلیم کر لیں۔ سرداران قریش کہتے ہیں ایک چھوڑو 10 ماننے کو تیار ہے، بولو کیا؟ کہا ایک بات مان لیں، عرب ان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ آج قبیلہ قریش تمہارے پاس صرف مکے کی سیادت اور قیادت ہے، پورا جزیرت العرب تمہارے کنٹرول میں ہوگا، تمہاری زیر نگرانی ہوگا، عجم تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے گا، تمہارے سامنے سر جھکا دے گا۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا کلمہ ہے، ایسی بات کون سی بات ہے، ایسا وچن، ایسا وعدہ کون سا ہے جو اتنی فراوانی کے ساتھ ہمیں برکتوں کی نوید سنا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ وتقلون ما تعبدون من دونی، تم یہ کہو گے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جن جن معبودوں کو تم اللہ کے بالمقابل پوج رہے ہو ان سب سے خلا کر لوگے۔ جواب کیا ملا؟ فرمایا قرآن نے جواب نقل کیا ہے اجعل العالیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے 360 معبودوں کی ہم نے ایک کیبنٹ، ایک اسمبلی حرم کعبہ کے اندر جمائی ہوئی ہے، اس نے سب کو ختم کر دیا اور کہتا ہے ایک معبود، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ یہی بات امیر محترم کہتے تھے کہ ہم ان میں سے ایک معبود کو نہیں مانتے، کوئی قبر پہ سجدہ کرے ہم اسے بھی نہیں مانتے، کوئی دلدل کو خدا بنائے اسے بھی نہیں مانتے، کوئی پنجے کو اپنا مشکل کشا ٹھہرائے ہم اسے بھی نہیں مانتے، کوئی جھوٹے سچے پیروں کو الوہیت کے منصب پر فائز کر دے ہم نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف ایک معبود کو مانتے ہیں۔ یہی دعوت امیر صاحب کی تھی، اور یہ ان کی اپنی کوئی سوچ، اپنی دانش نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب کہہ رہی تھی جس کو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی ہمارا راستہ ہے۔
اس راستے پر انشاءاللہ ہم کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اہل شرک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اہل بدعت کو اپنے اسٹیج کے زینت بنانے کے لیے تیار نہیں، ہم صحابہ اکرام کے دشمنوں کی تعزیت کرنے والے نہیں ہیں، وہ اور ہیں، کرنے دو جو کرتا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں اسے اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میرا ساتھ دو، اس تنظیم کا ساتھ دو، اس درخت کو جس کو محترم کمال عثمانی صاحب نے صبح و شام دن اور رات اپنے خون جگر سے جس کی آبیاری کی تھی اور یہ تناور درخت بن چکا ہے، اس کے برگ و بار اور پھل آپ کے سامنے ہیں، اس کو مزید پروان چڑھاؤ، ایسا چڑھاؤ جیسے قرآن نے مثال بیان کی ہے۔ ہم اس مثال تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن مالک نے مثال بیان کی ہے شجر طیبہ کی کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی بنیادیں پاتال تک اتری ہوئی ہیں، خوب مضبوطی کے ساتھ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آفاق کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس شجر طیبہ کی آبیاری اس نے بھی کی تھی، ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں، اپنے خون جگر کے ساتھ اس کی آبیاری کے لیے آپ بھی تیار رہیں، میں بھی تیار ہوں۔ ساتھیوں کو ساتھ چاہیے کہ دنیا کی یہ دولتیں، یہ چمک، یہ دمک، یہ انسان کو راہ ہدایت سے اس کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ہیں۔ چھوڑو اس دنیا کو، میں بدھ بھکشو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس دنیا سے اپنا حصہ لو، جیسے قرآن نے سورہ قصص میں کہا ہے وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ، اپنے حصے کو نہیں بھولنا جو دنیا میں، لیکن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اس طرح لوگوں پر احسان کرو۔ یہ توحید کی دعوت دینا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ لوگ انسانیت کی خدمت یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے کھانے کا انتظام کر دو، ان کے پینے کا انتظام کر دو، سردی اور گرمی میں ان کے موسم کے لباس کا انتظام کر دو، یہ خدمت ہے چھوٹے درجے کی، یہ تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، یہ یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی مشنری بھی کرتی ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی اس کا بڑا تصور ہے، لیکن سب سے بڑا احسان انسانیت کے اوپر، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے انسانیت کو بچا کر جنتوں کے راہ پہ ڈال دیا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، منبر پر ہیں، جوش کا عالم ہے، آپ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لوگوں میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، شعلہ زن آگ سے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ آپ نے توحید کی دعوت دے کر، سنت کا پرچار کر کے انسانیت کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے اور بتا دیا کہ دنیا میں بھی دو راستے ہیں، ایک جنت جاتا ہے اور ایک جہنم جاتا ہے، ایک مومنوں کا راستہ ہے اور ایک کفار کا راستہ ہے، ایک توحید پر چلنے والوں کا راستہ ہے، ایک شرک رسیہ انسانوں کا راستہ ہے، ایک متبع سنت لوگوں کا راستہ ہے اور ایک بدعت کے اندر گرفتار، رسومات کے پنجے میں گرفتار انسانوں کا راستہ ہے، اور یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں۔ آپ نے واضح کر دیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، لوگوں مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرنا، یہ شرک الگ راستہ ہے، یہ بدعت الگ راستہ ہے، یہ رسم و رواج الگ راستہ ہے، یہ صحابہ پہ تان کرنا الگ راستہ ہے، ائمہ کو برا بھلا کہنا الگ راستہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس راستے کی پیروی کرو، اور آپ نے کہا دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ہمارے لیے واضح روشن راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، اور یہ کہہ کر چھوڑ گئے ہیں
قد ترکتکم علی البیضاء، لوگوں میں تم کو روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں ایسی روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتے ہیں، لا یزیغ عنہا، اس راستے سے کنی نہیں کتراتا، اس راستے سے ٹیڑھا پن نہیں دکھاتا، الا ہالک، مگر وہ شخص جو ہلاکت میں گرنے والا ہو، جو جہنم کے گھڑے میں ہلاک ہونے والا ہو۔ دیکھو تم میں سے میرے بعد بہت سے لوگ فَسَيَرَا اختلافاً کثیرا، تم پر بہت سے لوگ دیکھیں گے بڑا اختلاف ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت لازم ہے، وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، سیدنا حسن، یہ تمہارے خلفاء ہیں جو صحابہ میں سے تھے، ان کی پیروی تمہارے لیے لازم ہے۔ آج ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، اور ان گمراہوں سے ہمارا راستہ الگ ہے جو ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، محمد علی انجینئر ہو یا اس قسم کے دوسرے لوگ ہوں، کچھ اور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے اہل بیت کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو پھر ہمارا آپ کے قول کے اوپر سر آنکھوں پر، ہمارا آپ کا قول ہمارے لیے روشن مینارہ ہے۔ وہ غامدی ہو جو کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما یہ اہل بیت کیسے ہو گئے، تو یہ دونوں گمراہ ہیں۔ ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جس کو محدثین کہتے تھے یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، یہ اہل حدیث کا راستہ ہے، قرآن و سنت پر چلنے والوں کا راستہ ہے، کتاب اور حدیث کو تھامنے والوں کا راستہ ہے۔ ہمارا راستہ بالکل واضح ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی اس کے معاملے میں کسی قسم کا اشکال ہو وہ دور کر لے کہ ہمارا راستہ اسلاف کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کی نشاندہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے، اور یہ قرآن کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنا لیا، وہ اس قرآن کو امام بنانے کے بعد یہ سن لے، وہ قرآن اس کو جنت تک لے جائے گا، اور جس نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا یہ اس قرآن اس کو جہنم کے اندر دھکیل لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے جو مشہور و معروف ہے، حجت الوداع کا آخری حج کا خطبہ ہے، اس میں کہا تھا دیکھو ترکتکم، میں نے چھوڑا ہے تمہارے درمیان امرین، دو کاموں کو، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، لن فی تاکید، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دو ہمارے لیے روشن مینارے ہیں ہدایت کے، اس سے تمسک اختیار کر لو۔ انشاءاللہ اس کتاب کو سمجھنے اور سنت پہ عمل کرنے کے لیے ان اسلاف کا سمجھ، ان کا فہم سامنے رکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا اور میرا مقدر بنے گی۔ یہ دل تو میرا نہیں کرتا کہ آپ سے جدا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ آخر میں چند باتیں کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ ہمارا امیر محترم کے جانے کے بعد دوسرا دورہ بالکل تیار ہے۔ 19 دسمبر سن 2024، 5 دن باقی ہیں، بلکہ شاید 4 ہی دن، 12 بج گئے، ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے جنوبی پنجاب کے لیے۔ اس سے پہلے تھر کا 4 دن کا دورہ ہم کر کے آ چکے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ ہمارا مشن اور ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ تو اس راہ میں ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں کہ راستہ ہم نے تبدیل نہیں کیا، وہ اور ہیں، وہ تبدیل کرتے، کل کفر تھا اب اسلام ہے، کل اسلام تھا اب وہ کفر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اصول و قواعد میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
تو ہم نے تو اصول و قواعد کے اندر تبدیلی نہیں کرنی ہے. اس راہ میں چلیے ہمارے ساتھ، دامیں درہمیں سخنے ہمارا ساتھ دیجئے. جو نہیں جا سکتے ہیں تعاون کرنے کے بڑے طریقے ہیں، ساتھ دینے کے بڑے طریقے ہیں، لیکن نیت ہونی چاہیے. نیت ہونی چاہیے. میں ایک مثال دوں گا. قبرستان کی ہم دیوار کو اونچا کر رہے تھے. میرے ایک شاگرد کے بیٹوں نے کہا ہم بھی جائیں گے. تو کہا میری بیٹیاں کہتی ہیں بابا ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے ناشتہ تیار تم کرو، ہمارے کپڑے وغیرہ تم پریس کر کے دو، تیاری کرو، تم ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہو. تو یہ ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق عمل. جو کام کرنے والے ہیں وہ راستہ خود تلاش کرتے ہیں. آپ بھی سوچئے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو صرف ہمیں اسٹیشن تک چھوڑنے چلے جائیں گے کہ ان کا سامان لوڈ کر دیں. ہمارا تعاون کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ. تعاون کرو، معاونت کرو تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہو رہا ہے، 12 دن کا کم و بیش پروگرام ہے. تو یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سیل رواں تھمنے والا نہیں ہے. یہ چلے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس میں بھی آپ لوگ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ شریک ہوئیے. دوسری چیز کہ اس عظیم الشان پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، ایک انسانوں کا سروں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے دائیں اور بائیں. تو یہ جو آج آپ آرام سے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ساتھیوں نے کتنی محنت اور کوشش کی ہے. ظہر کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ساتھی مسلسل، میں 3 4 5 مرتبہ یہاں آ چکا ہوں، بس دیکھتا تھا آگے ظفر بھائی کھڑا ہے، میں واپس چلا جاتا. میں کہتا یہ کھڑا ہے کام کر رہا ہے. تو جن ساتھیوں نے اس میں ہمارا ساتھ تعاون کیا ہے تو میں جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک زاہد اللہ بھائی ہیں جو کشر خان کے نام سے معروف ہیں، میر اصغر صاحب، قابل گرامی، محمد الیاس صاحب، قاسم ڈیکوریشن والے، سفر کاشمیری کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. اور یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ انجمن میں محفل کے اندر اور بھی اس کے ساتھ ظفر بھائی کے ساتھ ساتھی ہیں. فردن نام لینے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف نشاندہی کر دی کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم وہ نہیں ہیں کہ ایک بوتل پانی کی دے دی اور ایک بریانی کی تھیلی اور پورے دن جناب جیے اور آئے گا بھائی آئے گا نعرے لگوائیں. نہیں بھائی، یہ ہمارے ساتھ دامیں درہمیں سکنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ دے رہے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اہل محلہ ہیں یا ان کی گاڑیاں تھیں اور بہت سے ان کے دنیاوی مفادات تھے، انہوں نے یہ نہیں ہم سے کہا کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا. وہ جانتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد رکھے، اپنی رحمتوں برکتوں کا سایہ ان کے گھروں کے اوپر قائم رکھے. ان کے گھروں اور ان کے کاروبار کے اندر اللہ برکتیں عطا کرے. اور دیگر اور انتظامیہ جو ساتھی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ساتھی آئے ہوئے ہیں اور صرف اس لیے کہ اس پروگرام کے اندر وہ شریک ہو جائیں، اس کے اندر وہ بھی اپنا تھوڑا سا شرکت کر کے حصہ کما لیں. تو میں ان سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے انتظامیہ کا کہ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. یہ ساری انتظامیہ، یہ جوان جناب جو ہے نا سینہ تان کے سر دن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور جو کوششیں انہوں نے کی ہے کل ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین عباد اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.